بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی، جس میں ہم نے کھلی آیاتیں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ زانی مرد جبکہ زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی جبکہ زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی۔ اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکرداری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ جبکہ خود ان کی ذات کے نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور با حکمت ہے۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھے لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بعد بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے، اس کے لیے سزا بھی بہت ہی بڑا ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنی حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا ذریع بہتان ہے۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے ہیں تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچایا جائے گا، جبکہ تم اسے اپنی کانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں متعلق خبر نہ تھی، وہ تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔